ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں 2 بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ ایسی جنگل میں ایک ننھا سارف بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور بھولا بھالا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھانے میں مگن تھے۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے سارف کو دیکھا تو انہیں حیرت ہونے لگی، کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایسا کوئی بھی جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھرتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑا ہوا کر سارف پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے سارف سے کہا، اے لمبو، تمہارا کیا نام ہے؟ سارف نے بڑی نرمی سے کہا، میں سارف ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ دونوں بندر شرارت سے کھل کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بد صورت ہو تم! مینار کے جیسی گردن اور سیڑھی کے جیسے پیر ہیں۔ ہمیں نہیں کرنی ایسی بے دھڑکن جانوروں سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر سارف کو چڑھانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پھینکا ہوا پھول توڑ کر سارف پر پھینک مارا۔ پھول سارف کے منہ پر لگ کر پھوٹ گیا اور اس کا رس اور گردن سارف کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر کہکا مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھرتے وہاں سے بھاگ گئے۔ سارف بیچارہ رنھسا ہو کر رہ گیا اور منہ لپیٹ کے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے کھونے کے لیے چلیں گے۔ صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زور کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھانے کے لیے انہیں اس طرح گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک بڑا ہرا بھرا میدان تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسے کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑانے کے لیے گھرایا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم
درخت کے اوپر مضبوط ہیں، کیونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوچنے لگی۔ اس دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا، پھر سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دہاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھلی کھلی کر کے ہنس رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر اب سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرج دار آواز میں دہاڑتے ہوئے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں میں اس جنگل کا راجا ہوں، فوراً اس پیڑ سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر ان کو اس طرح دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے پیروں کی سمیٹ کر سپرنگ کی طرح تیزی سے اچھلا۔ ان دونوں شرارتی بندوں نے دیکھا کہ شیر کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور اس کے تیز نوکیلے دانت ان کی طرح ہیں، اور وہ بڑی تیزی سے اچھلتے ہوئے بالکل ان کے قریب آ گیا ہے۔ دونوں بندروں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ان کی ساری شرارتیں دھری کی دھری رہ گئی اور وہ دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بڑی طرح لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ تو بہت اچھی لگائی تھی، لیکن جس شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے ہوئے تھے شیر وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ شیر نے دوبارہ زبردست چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بڑی تپلی ہو گئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے پچھلنے چلنے لگے، چیخنے چلنے لگے، لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئے تھے۔ اس درخت کے آس پاس کوئی دوسرا درخت بھی نہ تھا کہ وہاں چھلانگ لگا کر اس پر چلے جاتے، اور نہ ہی اس درخت پر کہ جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک اس طرح کوئی مضبوط شاخ تھی جس پر جا کر وہ بیٹھ سکتے۔ یوں سمجھ لیا کہ شرارتی اور نافرمان بندر آج بڑی طرح پھسل گئے تھے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ یقیناً ان کے کانوں میں دھیمے سے آواز آئی کہ گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا، چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان سے ایسی شرف کا سر نکلا ہوا تھا جس کا ان لوگوں نے کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔ بندروں نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا کہ آج وہی سرف ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ اس سرف کو اس دن کی شرارتوں اور مذاق وغیرہ کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔
دونوں بندروں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ صارف نے کہا، میرے دوستو جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہم تینوں کو کھا جائے گا۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے صارف کی گردن پر پھسلتے ہوئے اس کی پیٹ پر سوار ہو گئے اور صارف انہیں لیے ہوئے تیز رفتار سے وہاں سے کھس گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن جب اس نے صارف کی پیٹ پر سوار ہو کر دونوں بندروں کو بھاگنے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے دوڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے پیچھا کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو ان کی جان نکلنے لگی اور وہ بڑی طرح چیخنے چلنے لگے۔ شیر پوری قوت سے 7 بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگا رہا تھا اور گرائے جا رہا تھا۔ صارف نے بندروں کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب تم دونوں بالکل محفوظ ہو، شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور سچ مچ ہوا بھی ایسا ہی کہ صارف نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر صارف رک گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر اس کی پیٹ سے نیچے اتر گئے۔ تب صارف نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن اور میری ٹانگوں کا بہت مذاق اڑایا تھا نا، آج دیکھ لیا نا کہ انہیں کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچ سکی ہے۔ لمبی گردن کی وجہ سے ہی میں تم دونوں کو دور سے دیکھ سکا اور درخت سے تم کو اتار سکا، اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے تیز دوڑ سکا۔ بندر اس پر کیا کہہ سکتے تھے؟ دونوں نے شرم کے مارے اپنی اپنی گردن جھکا لی اور خاموش رہے۔ ان کی یہ حالت، خاموشی اور شرمندگی کو دیکھ کر صارف نے ہنستے ہوئے خود کہا کہ چلو چھوڑو ان باتوں کو، بھول جاؤ پچھلے قصے کو، اب آج سے تو تم میرے دوست بن کر میرے ساتھ روزانہ کھیلو گے نا۔ صارف کی یہ بھلائی دیکھ کر دونوں شرارتی بندروں کو اپنی حرکتوں پر سخت غصہ آنے لگا کہ ان لوگوں نے اتنے اچھے اور پیارے صارف کو کیوں ستایا تھا اور اس کا مذاق کیوں اڑایا تھا۔ ان دونوں نے ایسے وقت صارف سے معافی مانگی۔ صارف نے کہا، دوستو معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے دل والے صارف کی یہ باتیں سن کر ان دونوں شرارتی بندوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد سے وہ کسی کو نہیں ستائیں گے اور کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ انہوں نے صارف سے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر بہت ستایا تھا، آج سے ہم کسی کو بھی نہیں ستائیں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے، آج سے تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ دونوں بندروں کی یہ بات سن کر صارف کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے۔ ماشاءاللہ۔